عفوك إني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ تجوید سیکھیں سبق نمبر 9 میں۔ تو سبق نمبر 9 میں آتا ہے تختی نمبر 11 جزم و سکون۔ دیکھیں جزم اکیلا جو ہے اسے جزم کہا جاتا ہے اگر وہ کسی حرف پر نہ ہو۔ میں لکھ کے دیتا ہوں۔ جزم صرف اور صرف اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے صرف اور صرف کہتے ہیں جزم۔ تو سکون ساکن کہتے ہیں جب ایک حرف کے اوپر یہ لگ جائے، ٹھیک ہے، ایک حرف کے اوپر لگنے سے ساکن سکون بن جاتا ہے۔ ساکن سکون کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آتا ہے حروف قلقلہ، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ ہیں 5، ٹھیک ہے، اور یہ میں لکھتا ہوں یہاں پر حروف قلقلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں حروف قلقلہ 5، یاد رکھیں حروف قلقلہ، ٹھیک ہے، قلقلہ ہیں 5، ٹھیک ہے۔ یہ آ چکے ہیں کتنے حروف قلقلہ 5، یاد رکھیں قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے، 3 اور 2 5 حروف قلقلہ ہیں، وہ ہیں 5، یاد رکھیں۔ اور ان کا مجموعہ ہے قطب جدین، مجموعہ کہتے ہیں ان کی مشق جب یہ جڑ جائیں، ٹھیک ہے، پھر انہیں کہتے ہیں قطب جدین، یاد رکھیں قطب جدین انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بھی میں لکھتا ہوں قطب جدین، قطب جدین، ٹھیک ہے، قطب جد دال دو زیر دین، قطب جدین ان کا مجموعہ ہے۔ اب یاد رکھیں جب ان قلقلہ والے حرفوں پر، ٹھیک ہے، جب ان پر جزم ہو، ٹھیک ہے، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت انہی کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ٹکر کھا کر کس طریقے سے الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حرف، ٹھیک ہے، یہ 5 حرف 28 حرفوں میں سے وہ ہیں حروف تہجی، ان میں سے 5 حرفوں کو نکالو۔ قاف طا با جیم دال یہ قلقلہ والے حرف ہیں، باقی تمام کے تمام جتنے بھی حرف ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کے ساتھ ٹکریں گے جب ان پر جزم ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیں جب ان حرفوں پر جزم ہوگا ان کے ساتھ ٹکریں گے تو قلقلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاف طا با جیم دال جب ان پر جزم ہو ان کو پڑھتے وقت انہی کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب جو ہے اس کی ہم مشق ایک لکھتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، قطب جدن کی۔ حمزہ با زبر اب آتا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ با زبر اب دیکھو با کس میں سے ہے، اس میں سے ہے قاف طا با جیم دال قطب جدین میں سے، ٹھیک ہے، ان میں سے با ہے تو پہلا والا حرف اس کے اوپر جزم لا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جزم کبھی خود سے نہیں پڑھا جاتا، اس کے بارے میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، جزم خود سے نہیں پڑھا جاتا، پیچھے والا حرف جو ہے وہ متحرکہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر جا کے جزم والے حرف کو پڑھا جائے گا۔ اب 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 جب جب جب، دیکھیں ٹکر کیسے کھائی جاتی ہے۔ ایک بال کو لیتے ہیں اور ایک دیوار پر جب ہم مارتے ہیں، بال کو اس طریقے سے مارا جاتا ہے وہ دیوار سے واپس آتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی مثال ہے کہ جو ہے قطب جدین جب ان پر جزم ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج جو ہیں وہ ٹکر کھائے جاتے ہیں، ٹکر کھایا پھر واپس آ گیا، ٹھیک ہے، پھر ایسے ٹکر کھائیں گے پھر واپس آئیں گے۔ اب پہ رک نہیں جانا ہے، اس پہ رکنا ہے، دیکھو اس اس ال اغ اح آ، اس طریقے سے اغ اخ، اس طریقے سے انہیں رکا جائے گا کیونکہ وہ مخرج وہ جو ہیں وہ قطب جدن میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں اب 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 جق 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 یجعل لقد خلقنا، ٹھیک ہے، خلقنا لکھتے ہیں اس طریقے سے خلقنا، ٹھیک ہے، خا زبر خا لام قاف زبر لق نون الف زبر نا خلقنا، ٹھیک ہے، خلقنا میں قاف کس میں سے ہے؟ قلقلہ میں سے۔ جب بھی یہ حرف آئیں تو ان کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا یجعل لقد خلقنا اطعمنا
تا آیا تو تا کس میں سے آیا؟ اسی میں سے اطعمنا. اسی کے ساتھ ساتھ والا دوسرا سبق بھی ہے تختی نمبر 12 مشق سکون. ٹھیک ہے، تو جزم، جس حرف پر جزم ہو یاد رکھیں اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یہ اسی کے ساتھ ساتھ میں بتایا گیا ہے. اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جزم اکیلے کو جزم کہا جاتا ہے اور حرف جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. ایک بات یہاں پہ آ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ ساکنہ کسے کہتے ہیں یاد رکھیں. ہم نے پیچھے ایک جگہ پڑھا تھا حمزہ الف زبر آ با الف زبر با تا الف زبر تا سا جا، اس طریقے سے پڑھا. تو ہم نے کیا پڑھا؟ با الف زبر با، نہ کہ یہ کہا کہ با حمزہ زبر با، اس طریقے سے نہیں پڑھا، کیونکہ الف ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا تھا خالی ہوتا ہے اور حمزہ کے اوپر اگر ساکن ہو، ساکن میں نے بتایا کہ اس طریقے کو حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ جزم والی یا ساکن نہیں اسے کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا جب حمزہ کے اوپر آئے تو وہ اسے کہا جائے گا ساکنہ. ٹھیک ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیا ہوگا؟ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. اس طریقے سے دیکھیں حمزہ ساکنہ کسے کہا جاتا ہے پہلے یاد رکھیں. ہم پڑھتے ہیں قرآن میں حمزہ قاف زیر اک، ٹھیک ہے، را حمزہ زبر را. ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر جو ہے ساکن ہوگا تو وہ حمزہ ہوگی. اگر اوپر سے ہم حمزہ ساکن کو ہٹا دیں تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یہ پڑھا جائے گا اقرا. اقرا، ٹھیک ہے، اقرا پڑھا جائے گا. اور ساکن کو لانے سے اقرا بسم ربک الذی خلق میں آتا ہے یأتیک تأتون. ٹھیک ہے، یأتون قرآن میں اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں ہر مقام پر. ٹھیک ہے، اقرا، ٹھیک ہے، را حمزہ زبر را. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے یہاں جہاں پر بھی حمزہ کے اوپر ساکن ہو. ٹھیک ہے، ساکن اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جزم اور سکون، جزم اور ساکن ایک ہی نام ہے. جزم تب کہا جاتا ہے جب یہ الگ ہو، کسی حرف کے ساتھ ہو تو اسے ساکن کہا جاتا ہے اور اقرا میں جھٹکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آتا ہے تختی نمبر 13 تشدید. ٹھیک ہے، تو تشدید دیکھیں کسے کہتے ہیں، یہ ہو گیا کلیئر. ٹھیک ہے، اقرا تشدید کہتے ہیں اس طریقے کے ڈبلیو کو، اس طریقے سے اسے ڈبلیو جو ہے انگلش میں اسی طریقے سے بنتا ہے اور اسے تشدید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں تشدید والا حرف جو ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے. اب تشدید کی میں ایک بات یہاں پہ مثال دیتا ہوں اس طریقے سے. حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، با زبر با، 2 زبر نہیں 1 زبر. حمزہ با زبر اب با زبر با. حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا. ٹھیک ہے، تشدید. ٹھیک ہے، تو حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا، ابا ابا ابا. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. غنہ کسے کہا جاتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو غنہ کہلایا جاتا ہے. نون اور میم پر صرف غنہ ہوگا، باقی کسی والے حرف کسی بھی حرف پر غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، باقی 27 حرف ہیں ان پر غنہ نہیں ہوگا. کس پر؟ نون اور میم پر ہوگا. نون اور میم کی مثال اس طریقے سے ہے، ثم لکھتے ہیں ثم. ٹھیک ہے، سا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم یظن عم عین میم زبر عم. ٹھیک ہے، آتا ہے عم یتساءلون آتا ہے. ٹھیک ہے، تو عم، ٹھیک ہے، یظن. ٹھیک ہے، اور نون والا اس طریقے سے آتا ہے یا ظن. ٹھیک ہے، یا ظن. ٹھیک ہے، یا زبر یا زبر یا ظن نون پیش نو یا ظن. ٹھیک ہے، اور یہ پورا جو ہے کلیئر ہو گیا. ثم عم تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے پڑھا جاتا ہے. پہلے حرف سے کس طریقے سے ملایا جاتا ہے؟ سا میم زبر سا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم. ٹھیک ہے، یظن. اور اس میں ہم اقرا میں کیا ہوگا؟ اس میں جھٹکا ہوگا. اقرا حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے یاد رکھیں. اور قطب جدن جو ہے وہ کتنے حرف ہیں؟ قاف تا با جیم دال. جب ان پر جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور حروف قلقلہ 5 ہیں اور یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا. جزم کسے کہتے ہیں، ساکن کسے کہتے ہیں. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. جزم اکیلا ہوتا ہے، کسی حرف کے ساتھ مل کر یہ ساکن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان سکون جو ہے تمام جزموں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں قلقلہ خلقنا میں قلقلہ، اور آج ہم نے یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں ایک ساتھ. کون کون سی؟ یاد رکھیں، حروف قلقلہ قلقلہ اور اقرا جھٹکا، اور اب با اجا تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور نون اور میم پر غنہ ہوتا ہے یاد رکھیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ سبق جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آنے والے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.